منشیات سے پاک پاکستان کا عزم مصمم محمد عبداللہ حمید گل کا کالم جو روزنامہ دنیا میں شائع ہوا۔ وطن عزیز اس وقت چاروں جانب سے سنگین خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ ملکی سرحدوں پر دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے تو اندرونی طور پر نشے کی بڑھتی ہوئی لت نے صورتحال کو اور بھی گمبھیر بنا دیا ہے۔ در حقیقت منشیات دہشت گردی سے بھی بڑا خطرہ ہے جو ملک کی بنیادوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق اس وقت پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 76 لاکھ ہے، جن میں سے 78% مرد اور 22% خواتین ہیں۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ اس میں ہر سال 40,000 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ ملک میں کیمیکلز والے نشے کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں ہیروئن، کوکین اور آئس قابل ذکر ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران نوجوان آئس جیسے خطرناک اور جان لیوا نشے میں زیادہ مبتلا نظر آئے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں آئس نشے کے عادی افراد کی جانب سے ہی ریپ اور زیادتی کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں، جو اس نشے کا خطرناک ترین پہلو ہے۔ اندرون ملک نور مقدم قتل کیس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک دہائی میں دنیا بھر میں منشیات کا استعمال 22% بڑھا ہے۔ اس میں ہیش، ڈرٹی ہیش، ایکسٹیسی، کرسٹل، کوکین، آئس اور تازہ ترین اضافہ آکسیجن شاٹ کا ہے۔ پاکستان میں روزانہ 700 افراد کا نشے کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ایک سنگین معاشرتی المیہ ہے۔ ملک میں منشیات کی اسمگلنگ بھی بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق منشیات کی کل پیداوار کا 90% ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں پیدا ہوتا ہے، اور پاک افغان دشوار گزار سرحد اور پہاڑی راستوں کا فائدہ اٹھا کر منشیات یہاں اسمگل کی جاتی ہیں۔ UNODC کے مطابق افغانستان کے منشیات کا تقریباً 46% حصہ پاکستان کے ذریعے اسمگل کر کے دوسرے ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس ملک کو منشیات سے پاک معاشرہ بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ANF کثیر جہتی فورس ہے جو بین الاقوامی سطح اور مقامی طور پر اپنے پیشہ ورانہ انداز کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگ کرائمز کیا کر رہا ہے؟ اسے چاہیے کہ ANF کو منشیات کی اسمگلنگ کے خاتمے میں بھرپور سپورٹ فراہم کرے۔ انسداد منشیات کے لیے 1957 میں پاکستان نارکوٹکس بورڈ ریونیو ڈویژن میں قائم کیا گیا تھا۔ 1925 کے بین الاقوامی افیون کنونشن کے تحت ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے 15 اگست 1965 کو سنگل کنونشن آن نارکوٹکس ڈرگز 1961 کی توثیق کی گئی۔ مذکورہ کنونشن کے تحت حکومت نے 8 مارچ 1973 کو ایک اعلامیے کے ذریعے PNB کا نام بدل کر پاکستان نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کر دیا۔ اس بورڈ نے 1989 تک وزارت داخلہ کے ایک منسلک محکمے کے طور پر کام کیا۔ 1989 میں نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن قائم کیا گیا اور بورڈ اس کا منسلک محکمہ بن گیا۔ دسمبر 1991 میں اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس قائم کی گئی۔ فروری 1995 میں PNCB اور ANTF کو ضم کر کے اینٹی نارکوٹکس فورس کی تشکیل کی گئی، جو اب پاکستان میں منشیات کے کنٹرول کے شعبے میں قانون نافذ کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کے حوالے سے 2001 میں وزارت برائے انسداد منشیات کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم 2013 میں وزارت داخلہ اور منشیات کے کنٹرول کے تحت اسے واپس NCD میں تبدیل کر دیا گیا۔ منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول اگست 2017 میں قائم کی گئی تھی۔ ANF کے پورے ملک میں صرف 3100 اہلکار ہیں اور اس کے سربراہ DG ANF ہوتے ہیں، جو اس وقت میجر جنرل محمد انیک الرحمان ملک ہلال امتیاز ملٹری ہیں۔ ANF کے اہلکار مختلف حساس مقامات مثلا ایئرپورٹس، ڈرائی پورٹس، سی پورٹس اور بارڈر کراسنگ پوائنٹس پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ انسداد منشیات فورس پاکستان کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ بڑے پیمانے پر منشیات کی اسمگلنگ کے خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ بلا شبہ اینٹی نارکوٹکس فورس اپنی قلیل نفری اور محدود وسائل کے باوجود منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کی سرکوبی کے لیے بلا امتیاز کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے اور منشیات کے خلاف آگاہی مہم چلا کر اس کے استعمال میں کمی لانے کے لیے کوشاں ہے۔
है। नशावर अशिया से मुंसलिक तमाम जराइम की इंक्वायरी, तफ्तीश, कानूनी चाराजोई, मंशियात की रकम से हासिल करदा असासों का कानूनी तसर्रुफ, पोस्ट की काश्त का खात्मा, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मदद की फराहमी, मंशियात से मुतल्लिक तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी एजेंसियों के साथ मालूमात का तबादला, मंशियात से मुतल्लिक अपने अमले और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अरकान की तरबियत का एहतमाम, तमाम बैनुल अक़वामी नारकोटिक्स कंट्रोल अथॉरिटीज़ के साथ राब्ता, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और सेमिनार्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी, ANF अकेडमी में अपने और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों की तलबा की तरबियत इसके बुनियादी काम हैं। ANF इस वक्त वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल के तहत और बैनुल अक़वामी शराकत दारों के साथ मिलकर काम कर रही है। मजीद बरां मंशियात की स्मगलिंग समेत बाज़ जराइम के मुजरमों की हवालगी के लिए 29 ममालिक के साथ मखसूस मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए हैं। ANF का मंशियात की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर किरदार निहायत अहम है। मंशियात के आदी अफराद को इलाज की सहूलत फराहम करके ये इस लानत के खिलाफ पूरी तरह निबर्द आज़मा है। इस सिलसिले में रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा, सक्खर और कराची में 5 मॉडल एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स कायम किए गए हैं और अब तक 23,000 से जायद मरीजों का इलाज किया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि मंशियात के आदी एक मरीज पर औसतन 35 लाख रुपए खर्च आता है। ANF की जानिब से हर साल मंशियात का आलमी दिन भरपूर तरीके से मनाने के अलावा हर साल जब्त शुदा मंशियात को जलाने की तकरीब भी मुनक्कद की जाती है, जिसका मकसद अवाम के साथ मिलकर मंशियात के इस्तेमाल और इससे बचने का इआदा करना है। बिलाशुबा ANF ने इस ज़िम्न में रिकॉर्ड कामयाबियां हासिल की हैं और लाखों किलोग्राम मंशियात जब्त की हैं। ANF की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2020 में 1168, 2021 में 1064, 2022 में 1582 केसेस रजिस्टर्ड हुए, 2020 में 1142, 2021 में 987 और 2022 में 1516 गिरफ्तारियां अमल में आईं। गुज़श्ता 3 सालों में सिर्फ कराची से 62 मन हेरोइन और 547 मन चर्स कब्जे में ली गई। इसके अलावा 14 मन आइस भी कब्जे में ली गई थी। 507 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार और 554 मुकदमात दर्ज किए गए। 2023 के आगाज में अब तक 21 मुल्कगीर कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 742.991 किलोग्राम मंशियात और 650 किलोग्राम मशकूक मवाद बरामद हुआ है, जबकि 18 मुल्ज़िमान गिरफ्तार और 7 गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं। मजमूई तौर पर 12.665 मीट्रिक टन मंशियात नजर आतिश की गई, जिसकी आलमी मालियत $295.059 मिलियन थी। बहरी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और ANF मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं। इनका कन्विक्शन रेट 86% है। एक कौम एक मंजिल, मंशियात से पाक पाकिस्तान के नारे की तकमील के लिए ANF दिन रात एक किए हुए है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंशियात से पाक मुआशरे की इस जंग में ANF और मुतल्लका इदारों के अफसरान और जवान अपनी जानें भी निछावर कर रहे हैं, जिसकी एक रोशन मिसाल ब्रिगेडियर अम्मार मलिक हैं, जो मुल्क को मंशियात से पाक करने की जंग में शदीद जख्मी हुए। हम सबको भी अज़्म करना होगा कि अर्ज़ पाक को मंशियात के खतरात से महफूज रखने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह।